جناب باشر عظیم صاحب بہت شکریہ. میں آپ ہی کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک عارف جی, آپ کیسی ہیں؟ سر, ان دا ہسٹری آف امریکہ, یا میں امریکہ کیا دنیا کی تاریخ کی اگر بات کرتی ہوں, کہ دس واز اے ویری امبیرسنگ سچویشن کہ زیلنسکی جب وہاں پہ آتے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا دورہ معیار ہے, اگر دنیا کا دورہ, دنیا کا, یورپین یونین کا بھی دورہ معیار ہے, کہ جب غزہ میں بچے مرتے ہیں تب نہیں آپ کو نظر آتے, جب غزہ میں حقوق کی پاسداری نہیں کی جا رہی تب آپ کو نظر نہیں آتا, مگر یوکرین کے لیے یو آر ویری ویری ووکل. تو مگر یہ پریس کی پورا کا پورا نمائندہ موجود تھے, اور میرے پاس ایک ویڈیو بلکہ پہنچی ہے, امبیسڈر جو ہے وہ اپنا سر مل رہی, اس وقت بڑی خبر ہے. بتائیں گے آپ تھوڑا سا کیا محسوس کیا آپ نے یہ اٹس سچ این امبیرسنگ ویڈیو دیکھنے کے بعد, میڈیا کے سامنے باقاعدہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کو درمیان میں ٹوکا گیا, اٹ واز پریکٹیکل لڑائی. عارفہ جی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹپکل وہ چیز ہے جو کہ سول سروسز اکیڈمیز میں, فارن سروسز اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی کہ کیسے میٹنگ نہیں کرتے. مطلب یہ ایکچولی یہ پہلی چیز ہے جو پڑھائی جاتی ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو کچی پکی جماعت میں جو پہلی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ یہ پڑھائی جاتی ہے کہ جی میٹنگ سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا فیکٹرز, ہمیں سکسیس کیا ہوگی اس میٹنگ. تو اور میٹنگ کیسے کرنی ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ اپنی ساری میٹنگ اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے کہ جس طرف آپ کو وہ سکسیس ملے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ابھی تک, میں جب اس میٹنگ پہ سوچتا ہوں تو یہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے, اور وہی میں نے کہا نا کہ ہائیلی انکمپٹنس اس میں مجھے لگتی. تو پہلے تو یہاں شروع کرتے ہیں کہ جی آن دا سرفیس اس میٹنگ کی بڑی لیئرز ہیں. میں آپ کو کہا نا جی یہ کلاسک کیس ہے, یہ پڑھائی جائے گی پورے سال. اس میٹنگ کی پہلی تو لیئر وہ ایموشنل ہے, جس میں دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, جینز پہنی ہوئی ہے, اور وہ ایک ایسے ملک سے آ رہا ہے جس کے بہت لوگ مار رہے ہیں, جس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا فلانا, اور چند بلینئرز جنہوں نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور اربا پتی ہیں, وہ اس کے ملک سے اس کی معدنیات بھی چھیننا چاہ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں تو ہمارا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتا. ان کا پریس کور جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے سوٹ کیوں نہیں پہنا ہوا, تو اسے ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. تو جب آپ ایموشنل لیول پہ پہلی دفعہ اس میٹنگ کو دیکھتی ہیں, اور تمام دنیا دیکھتی ہے, اور انسان کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ چیزوں کانسیپٹ ملتا ہے آپ کو, دیکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو ترس آتا ہے اس بیچارے شخص پہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اس کو بلا کے ایمبوش کیا گیا, اور یہ فرعونیت دیکھیے, اور یہ ظلم دیکھیے, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ جی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا. اینڈ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ زیلنسکی کے لیے جان بوجھ کے اس کو انٹائس کر کے بیچ میں بلایا گیا, اور پھر زیلنسکی کو اس طرح مارا گیا, یا زیلنسکی کے لیے یہ پلان تھا پورا. اچھا, لیکن جب آپ اس کو ریشنل لیول پہ ذرا نیکسٹ لیئر پہ دیکھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیلنسکی کے لیے پلان نہیں تھا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کے لوگوں کے لیے پلان تھا. اور اس میں سے جو وکٹر گیا ہے وہ زیلنسکی وکٹر بن کے گیا, اور میں اس کی آپ کو وجوہات دیتا ہوں. دیکھیں, اگر امریکہ کیا چاہتا تھا, امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جی آپ آئیے, ہم آپ کی ایک ڈیل ہوتی ہے, ہم آپ سے یہ آپ نے ایک پیپر سائن کرنا ہے, ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں وار ختم ہو جائے گی, اور ہمیں آپ کی کوئی 500 ارب کی ریئر ارتھس مل جائیں گے. یہ چیز تو اچیو نہیں ہوئی. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی سائڈ جو چاہ رہی تھی وہ اچیو نہیں ہوا. سو اس ایسپیکٹ سے یہ میٹنگ آپ دیں, جو آپ کو ریزلٹس چاہیے تھے وہ آپ کو نہیں ملے, بیکاز the deal was not signed. Now coming back to the logic, زیلنسکی کیا چاہتا تھا. دیکھیں, اگر آج پیس ہو جاتی ہے, اس کے نتیجے میں پیس تو ہو جانی تھی فور شور. اگر بڑی بڑی امریکن کمپنیاں یوکرین میں ڈرلنگ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے روس اوپر سے بم نہیں پھینک سکتے.
اور وہ ساری ریئر ارتھ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر اوپر سے بم گری جا رہے ہیں تو جنگ میں تو رک ہی جانا تھا. لیکن اگر آج جنگ رک جاتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ زیلنسکی کتنا ریلیونٹ رہ جائے گا. اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور ڈیپر سوچیں تو کیا زیلنسکی کے واقعی انٹرسٹ میں ہے یہ جنگ رکنا؟ اس جنگ کو امریکہ تو روکنا چاہتا تھا, بھلے اپنے پیسوں کے لیے روکنا چاہتا ہو, بھلے ان کی وہ تمام ایروگنس تھی, وہ ساری کچھ تھا, لیکن زیلنسکی جس کو میکرون بھی مل کے گیا, جس کو سٹارمر بھی مل رہا تھا یہاں آنے سے پہلے, وہ سٹارمر اور وہ میکرون آ کے ٹرمپ کو بھی مل کے گئے, تو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم نے زیلنسکی کے انٹرسٹ میں پرائمرلی نہیں ہے یہ جنگ روکنا بہت جلدی, یا اگر جنگ رکے تو اس کا کریڈٹ زیلنسکی کو ملنا ضروری ہے تاکہ وہ اس سے ہیرو ایمرج کرے. لیکن اس ڈیل میں, اس میٹنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ زیلنسکی کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. So this was one aspect. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو کیا یورپ چاہتا ہے کہ رشیا میں جنگ رکے؟ یورپ بھی رشیا میں جنگ روکنا نہیں چاہتا اگر آپ لاجیکلی جب اس لیئر پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے اور 1 ملین یوکرینی مر چکے ہیں ابھی تک اس میں, تو یہ ایک طرح کی, اور اس کو آپ چلی جائیں, ظاہر ہمارے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی ہم کمپلیٹ انٹرکسیز میں جائیں, لیکن یورپ بہت خوش ہے کہ رشیا کا دوسرا افغانستان یوکرین ہے. جب تک رشیا یوکرین میں بزی ہے باقی سارے بیٹھے مزے کر رہے ہیں, اینڈ ایٹ این امریکن انٹرسٹ مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرانس یہ نہیں چاہتا کہ کیونکہ آج اگر یہ جنگ رک جاتی ہے یوکرین اور رشیا میں تو رشیا کی اکانومی تو پچھلے 3-4 سالوں میں ہائیسٹ اس کی گروتھ رہی ہے, ان کا پیسہ بھی چڑھ گیا, ہے. رشیا ریپڈلی گرو کرے گا. یہ نہ برٹن کے انٹرسٹ میں ہے, نہ یہ فرانس کے انٹرسٹ میں ہے, نہ یہ جرمنی کے انٹرسٹ میں ہے. وہ سارے ملتے بھی رہے ہیں اس شخص سے, زیلنسکی سے, اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے, یوکرینین مار رہے ہیں نا کہیں. It is the best proxy war that there can be. So یہ جنگ چلتی رہے. اچھا, دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ, مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ پسند ہوں یا نہ پسند ہوں, اس وقت ہم ایموشنل لیئر سے آگے کی لیئر کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جنگ روکنے کا کوئی دوسرا طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ نہیں, مگر مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے نا کہ آج بڑا ہی شور مچا ہوا ہے, مطلب اتنا ہپوکریسی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں جی کہ رشیا اگر کمپرومائز یہ کروایا تو رشیا کا خطرہ منڈلا رہا ہے یورپ کے اوپر, کہ یورپ کے پانیوں کے اوپر بھی, یعنی اس کو بلنگ کی عادت, حالانکہ بلنگ اسرائیل میں بھی ہو رہی ہے, بلنگ یہ لوگ بھی اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں, بلنگ امریکہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ مجھے بتائیے اس بات کی کوئی ایویڈنس ہے کہ رشیا برطانیہ پہ چڑھ دوڑے گا, یا رشیا فرانس پہ چڑھ دوڑے گا, یا رشیا جرمنی پہ چڑھ دوڑے گا؟ اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے سر, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بٹ جو کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے کہا ہے کہ وی آر اسکیئرڈ, کہ بھائی وہی اسکیری پالیسیز اپناتے ہوئے کہ یہ ہمارے پانیوں میں آ جائے گا, ہماری کنٹریز کو خطرہ ہے. یہ تو آج کی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. دیکھیں نا, تو وہ تو جان پوچھ کے آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں نا. دیکھیں اب رشیا تو تھرو آؤٹ یوکرین میں, آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ کینیڈی کے زمانے میں کیوبن مسل کرائسس ہوا تھا. ویری بریفلی ٹچنگ دی بیک گراؤنڈ آف دس. یوکرین میں جنگ, جب آپ کہتے ہیں کہ جی زیلنسکی کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, کس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ یوکرین کی تو جنگ امریکہ نے شروع کر پائی تھی. پریزیڈنٹ بائیڈن اس جنگ میں انٹرسٹڈ تھے, یورپ اس جنگ میں انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ آپ یہ وار, میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جی دس از کیوبن مسل کرائسس ان ریورس. جب کینیڈی دور میں یہ سر آپ ٹچ کر لیں اس کو کہ انہوں نے اٹلی میں جا کے اپنی چیزیں گاڑی تھی, اور انہوں نے جو رشیا تھا وہ کیوبا میں آ گیا تھا. اور ابھی بھی اس جنگ کے بارے میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس نے سٹارٹ کی, میں یہ کہتی ہوں کہ یوکرین ہیڈ اے چانس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نیٹو کا ممبر نہیں بنتا, وائی وڈ رشیا وانٹ نیٹو رائٹ ایٹ ہز ڈور؟ اب آپ جی
تو ایگزیکٹلی یہ تو وار ویسٹ نے شروع کرائی. رشیا نے تو یہ اس کی وہ اپنا دفاع کر رہا ہے. نہیں ہے کہ وہ یورپ پہ اٹیک کرنے چلا تھا, اور کوئی ایویڈنس اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اب بھی یورپ پہ اٹیک کرے گا. لیکن یورپ نہیں چاہتا کہ یوکرین میں جنگ بند ہو, کیونکہ یورپ بڑے مزے سے اسی چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی چین کو سب دشمن کیوں کہہ رہے ہیں. نہیں مگر میرا دل کرتا ہے کہ پلیز آئی نو آپ تھوڑا کیوبن مسل کرائسس کو ٹچ کر لیں کہ کس طرح سے یہ پہنچے تھے اٹلی کے پاس, وہ آ گیا تھا ان کے کنارے پہ. ہاں جی, تو کیوبن مسل کرائسس جن لوگوں کو نہیں پتا تو آئی تھنک اٹ واز پریزیڈنٹ کینیڈی تھے اس وقت, لیکن سن کون سا ہے آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور, مجھے یاد نہیں ہے. سو رشیا نے 1961 کا ایریا آ جاتا ہے, وہی اس کا جے ایف کے کا. جی جے ایف کے کا. تو رشیا نے کیوبا میں اپنے مسلز رکھنے شروع کر جس پہ مگر سر رشیا نے رسپانس میں رکھنا شروع کیے تھے. دے ریچڈ ان اٹلی فرسٹ, پہلے یہ اٹلی پہنچے تھے اینڈ دین رشیا کیم ان کیوبا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں فرسٹ اسٹرائک جو کسی شخص پہ کرے گا, اور وہ اس وقت there's an ocean which separates the two biggest powers on nuclear powers on the planet. تو you get sufficient a little bit of time which tells you کہ جی یہاں سے راکٹ چلا ہے اور وہ اب آپ کی طرف آ رہا ہے تو 2 گھنٹے میں پہنچے گا, گھنٹے میں پہنچے گا. لیکن اگر آپ ایک دوسرے سے 7 منٹ کے فاصلے پہ رہ جائیں تو actually none of these powers will allow the other to get that close to them. So یہی 1961 میں ہوا تھا. امریکہ نے انیشیٹ کیا, لیکن نتیجہ یہ تھا کہ جی کیوبا میں مسلز لا کے رکھ دیے تھے رشیا نے, اور ہم بالکل جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے, بیکاز امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہاں سے اگر تم یہ نہیں ہٹاتے فوراً, کیونکہ ان کی آپ کی امریکہ کی ایگزسٹینشیل تھریٹ تھی, تو ہم جنگ عظیم ہوتی ہے تو ہو جائے بھاڑ میں جائے, ہم یہ دس ہیز ٹو بی ریمووڈ, رائٹ. اور اب اگر نیٹو چلی جائے یوکرین میں تو it is exactly the same scenario. This is exactly the reverse in Ukraine. رشیا سال سے کہتا رہا کہ میں یوکرین کو نیٹو میں نہیں جانے دوں گا, ادروائز آپ 7 منٹ دور ہیں نیوکلیئر اسٹرائک سے میرے کیپٹل, اینڈ دس آئی ول ناٹ الاؤ. ٹھیک ہے جی, اور وہ اسی وجہ سے اس میں لڑ رہا ہے. آپ نے یہ ساری وار شروع کروائی, اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ actually I support him in this کہ جی he is right in having admitted this and he wants to close this war. ٹھیک ہے جی, بزنس مین آدمی ہے, اس کو اپنی ریئر ارتھ چاہیے, وہ رشیا کو چین سے الگ کرنا چاہتا ہے, اپنی طرف لانا چاہتا ہے, بیکاز اور ابھی بھی اگر آپ یورپ میں دیکھیں گی تو وہ جو پرٹیکولر لابی ہے جو امریکن پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرتی ہے, جو فار رائٹ ہے, ہنگری کا پرائم منسٹر ہو گیا, وہ سارے اسی بینڈ وڈتھ میں ہیں کہ رشیا کو آپ اپنے ساتھ ملا لو. ٹھیک ہے جی, لیکن دی ادر پارٹیز وہ اس وقت تک اس فیور میں نہیں. کینیڈا کے میخواں بھی لیفٹ سائڈ سے آ رہے ہیں, آپ دیکھیے یہ رائٹسٹ تو نہیں ہے نا میخواں بھی. اب دیکھتے ہیں جرمنی کیا کرتا ہے. لیکن جرمنی پیس تو ان میں سے کوئی نہیں چاہتا یوکرین میں ہونا, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا کندھا اویلیبل رہے. ابھی تک امریکہ کا کندھا اویلیبل تھا, ٹھیک ہے جی, لیکن اب امریکہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ روس کی طرف اپنی فورن پالیسی تبدیل کر رہا ہے. یہ جو اب اس میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ سول سروسز اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی اور فورن سروسز اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی. یہ میٹنگ بیوقوفی کی ایکسٹریم مثال تھی, ہاؤ ناٹ ٹو ڈو میٹنگز. ایک آدمی دیکھیں اصل میں میٹنگ کیسے ہوتی ہے اس لیول کی. اصل میں میٹنگ اس لیول کی اس طرح ہوتی کہ ظاہر ہے یہ آپ ایک ڈیل ہوگی, اس ڈیل کے ڈرافٹس پہلے ایکسچینج ہو چکے ہوتے ہیں, کہیں سیکرٹریز لیول پہ نیچے سب کچھ اگریڈ ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بندہ آپ کے ملک آتے ہیں, ہیڈز آف اسٹیٹ, آپ اس کو یہ کیمرہ اور یہ آڈینس پرووائڈ نہیں کرتے. آپ نے جو یہ پروگرام شروع ہوتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ اس لیول پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور کیمراز لگے ہوئے ہیں اور فلانے ہو رہے ہیں, یہ تماشا, یہ سستی شہرت,
جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ سر یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فرام دا ڈے ون اوول آفس میں بھی ہی نیور میڈیا کبھی بھی نہیں اس طرح کھڑا ہوا تھا. ہی کیپس میڈیا اور ایسوسیٹڈ پریس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. سو یہ بے وقوفی ہے نا جی. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا بے وقوفی. جس طرح اسٹیٹ کی میٹنگز نہیں ہوتی, میٹنگ یہ کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہوتی تو ان کو ریسیو کرنا تھا, بھلے پریزیڈنٹ ریسیو کرتا, ہاتھ ملاتے جاتے ایک کمرے میں, پہلے سارے لیٹر ویٹر سب کچھ سائن ہو جاتا, اس کے بعد ایک کانفرنس ہوتی. لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ایمبوش کیا گیا ہے ٹرمپ کو. میکرون ان سے مل کے گیا تھا, اسٹارمر ان سے مل کے گیا تھا, انہوں نے اس کو بریف کیا تھا زیلنسکی کو, اور ان کو پتا تھا کہ اس کو شوق ہے. اور سر آج آپ نے یہ بات نہیں کر دی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ دس ہول اسکیم واز چیپ بلینئرز ہیں نا, اس کے جو چیپ بلینئرز ہیں, ایشو یہ ہے کہ پیسے آ جانے سے آپ کو عقل اور سمجھ نہیں. I never thought about it. Sorry عاشر صاحب, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, ہماری 5 بجے کے بعد اگلی ٹرم شروع ہو جانی ہے, تو اس لیے آپ کی موجودگی بہت ضروری تھی. وی ڈیفینیٹلی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ امیریکن ایشو, مگر پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا ہے ہی وانٹس ٹو گو بیک ٹو امیریکا. دیکھیں وہ تو ہیرو بن کے وہ تو ہیرو بن گیا نا, اور اس کو ہیرو ٹرمپ نے بنوایا ہے ایٹ ہز اون ایکسپینس, بیکاز دے کوڈ پریڈکٹ کہ ٹرمپ کا یہ ویک پوائنٹ ہے, ٹرمپ یہ کرے گا, اینڈ it was an ambush for Trump and Trump walked right into it. Deal maker yaar. بہت شکریہ. انٹرنیشنل پروگرام پیئر نے آج ڈکلیئر کر دیا ہے, آپ نے وہی ورڈز استعمال کیے ہیں کہ زیلنسکی از اے ہیرو, تو آپ نے مختصر الفاظ میں I never thought about it جو عاشر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جال بنا گیا تھا ٹرمپ کو پھنسانے کے لیے. تو ٹرمپ دیکھیں یہ میٹنگ ہمارے ڈپٹی کمشنر لیول کا ایک بندہ اس سے بہت بہتر کر سکتا تھا, اور یہ ڈیل سائن ہو کے چلی جاتی, ضرورت ہی نہیں تھی. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب. رمضان اللہ سر بہت شکریہ آپ کی پریزنس کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بات ہوگی, بیکاز وی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ نارتھ امریکنز ایشو, دیٹ از دا ریزن. حالانکہ آج کے پروگرام میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے درختوں کو یہ جو ایئر پولیوشن کو بالکل نظر انداز کیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے درخت کاٹیں گے, ہمیں اپنی لمبر مل جائے گی, ہمیں کینیڈا سے لکڑی منگوانے کی ضرورت نہیں. اگر دوسری طرف آج ہمارے جو پریمیئر ہیں ڈگ فورڈ, انہوں نے کہا میں بڑی اسمائل کے ساتھ امریکہ کی بجلی کاٹ دوں گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی بجلی یہاں سے جاتی ہے, اور اونے پونے کوڑیوں کے دام پہ جاتی ہے. یہ وہی دام ہے جس دام پہ انڈیا پاکستان سے پنک سالٹ خریدتا ہے. عاشر عظیم صاحب بہت شکریہ سر, اگلے منڈے کو پھر بات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے گا. رمضان کے لیے ہیپی رمضان ٹو آل. ہیپی رمضان ٹو یو جی. تھینک یو سر. رمضان مبارک کو اور تمام سننے والوں کو. اینڈ شیطان اس مہینے میں بند ہے. مجھے تو لگتا ہے اس کے بچے سارے نکل آنے ہیں. بہت شکریہ سر. وہی سے کسی نے کہا نا بہت